اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مخارج کا باب شروع ہو چکا ہے۔ ابتدائی لیکچر مخارج سے متعلق ہمارا ہوا، جس کے اندر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ مخارج کسے کہتے ہیں، مخارج ہے کیا۔ وہ ساتھی جو چینل پہ نئے آئے ہیں یا وہ ساتھی جنہوں نے اب تک مخارج کا باب جو ہم نے شروع کیا اس کا کوئی لیکچر نہیں لیا، وہ ڈسکرپشن میں جا کے مخارج کا ابتدائی لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو پہلے مخرج پہ ہوگی۔ بغیر ٹائم ضائع کیے ہم لوگ اپنے سبق پہ جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج نمبر 1 آج ہمارا پہلا مخرج ہے جس پہ ہم لوگ بات کریں گے، اور ہم مخارج کسے کہتے ہیں اس کی بحث کے اندر یہ چیز سمجھ چکے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں حرف کے ادا ہونے کی جگہ کو، حرف کے ادا ہونے کی جگہ کو۔ آج ہمارا پہلا مخرج ہے، وہ ہے منہ کا خالی حصہ۔ پہلا مخرج کیا جی؟ منہ کا خالی حصہ۔ 3 حروف ایسے ہیں جو کہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ کس صورت میں؟ جب یہ تینوں حروف مدہ ہوں۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ الف، واو اور یا اس صورت میں منہ کے خالی حصے سے ادا ہوں گے جب یہ تینوں حروف مدہ ہوں، جب یہ تینوں حروف مدہ ہوں۔ دوبارہ سنیے، الف، واو اور یا یہ تینوں حروف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوں گے جب یہ تینوں حروف مدہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ حروف مدہ کس صورت میں ہوں گے یہ تینوں حروف؟ یاد رکھیے، الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے واو سے پہلے پیش ہو، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے۔ یہ چیز ذہن نشین ہو گئی۔ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہونے کی صورت میں یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور ان تینوں کا مخرج منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے، منہ کا خلا جسے کہتے ہیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے مد کسے کہتے ہیں۔ مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو یا کھینچنے کو۔ مد کرنا، اپنے جو حرف ہے اس کو لمبا کرنا، کھینچ کے پڑھنا۔ مد کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کس صورت میں؟ حروف مدہ کی صورت میں، یعنی الف، واو اور یا جو ہیں جو کہ حروف مدہ ہوں گے، اس صورت میں جب الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، یہ حروف مدہ ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کھینچنے کی مقدار کتنی ہوگی، ان کو کھینچنے کی مقدار کتنی ہوگی؟ یاد رکھیے، حروف مدہ کو ہمیشہ 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ حروف مدہ کو ہمیشہ 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اور 1 الف کی جو مقدار ہے وہ تجوید کے اندر جو رکھی گئی ہے، یہ چیز سمجھ لیجئے۔ 1 الف کی مقدار ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ استاد سکھائے گا، دوسرا جو مقدار رکھی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی انگلی جو ہے شہادت کی سے بند کریں، اس کو بند کریں، کھولیں اور بند کریں۔ کھولنے اور بند کرنے میں جتنا وقت لگے گا وہ 1 الف کی مقدار ہوگی۔ آگے ہم مثالوں کے اندر سمجھیں گے کہ یہ 1 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثالیں، اب دیکھیے، با الف زبر با، الف سے پہلے زبر ہے۔ اب میں اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتا، با الف زبر با، یہ میں نے بہت زیادہ لمبا کر دیا، یہ میں نے اس کو بہت زیادہ لمبا کر دیا۔ میں 1 الف کے برابر کھینچوں گا، یعنی اس طریقے سے، با الف زبر با، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، اس طریقے سے، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، یعنی یہ 1 الف کی مقدار ہوگی۔ آپ اپنی شہادت کی انگلی کھولیں اور اس کو بند کریں، اس کے اندر جتنا وقت لگے گا وہ 1 الف کے برابر ہوگا۔ باقی یہ سکھانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
اب دیکھیے ذہن نشین کر لیجئے، میں اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتا، با الف زبر با، یہ میں نے زیادہ لمبا کر دیا، ایسے غلط ہوگا۔ ایسے ہی میں پڑھ دوں با واو پیش بو، نہیں، با یا زیر بی، نہیں، ایسے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ ایک لیمٹ ہے، ایک الف کے برابر آپ نے لمبائی کرنی، لمبا کرنا ہوتا ہے حرف کو۔ ہم پڑھیں گے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، اس طریقے سے۔ اسی طرح سے تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی۔ قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ یہ دیکھا آپ نے کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ الف ہے، یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پہ الف مدہ ہے، یہاں پہ الف مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، الف مدہ۔ ایسے ہی یہ واو ہے اور واو سے پہلے پیش ہے، واو سے پہلے پیش ہے، اور ہم نے دیکھا یہ کب ہم مدہ ہوتے ہیں، یہ حروف الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ رول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے حروف مدہ کے لیے۔ یہ دیکھیے یہ واو ہے اور واو سے پہلے پیش ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ واو مدہ ہوگا، اور ہم واو کو یہاں پہ کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، کتنی مقدار رکھیں گے، ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اسی طریقے سے یہ یا ہے، اور یا سے پہلے ہمیں زیر نظر آ رہی ہے، یا سے پہلے ہمیں زیر نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پہ یا مدہ ہے، یہ الف مدہ، یہ واو مدہ، اور یہ یہاں پہ یا مدہ، یہ ہمارے پاس یا مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے تا الف زبر تا، اب یہاں پہ یہ الف مدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ الف مدہ ہے۔ یہ واو ہے، واو سے پہلے پیش ہے، اس وجہ سے یہ واو مدہ ہے۔ یہ یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، اس وجہ سے یہ یا مدہ ہے۔ یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس وجہ سے یہ الف مدہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری مثالیں، یہ دیکھ لیجئے لاسٹ والی، یہ الف ہے، الف سے پہلے خا ہے اور خا پہ زبر ہے، خا پہ زبر ہے، اس وجہ سے الف مدہ ہے۔ ایسے ہی یہ واو، واو سے پہلے پیش ہے، اس وجہ سے یہاں پہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح سے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، اور یہاں پہ یا مدہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مثالیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آگے اب قرآن پاک سے چند مثالیں ہم لیتے ہیں، آگے ہم قرآن پاک سے چند مثالیں لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حروف مدہ کو، جو کہ ہمارا پہلا مخرج ہے، منہ کا خالی حصہ، منہ کا خالی حصہ۔ اچھا جی، قرآن پاک سے مثالیں لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نارن، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نون الف زبر نا، را الف دو زبر رن، نارن۔ اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیے یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہاں پہ الف مدہ ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے نارن، نارن، بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا، میں ایسے نہیں پڑھ سکتا، نارن، غلط ہو جائے گا۔ ہم پڑھیں گے نارن، ایسے ہی منہا، منہا، یہاں پہ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، کہاں پہ مدہ ہے؟ یہاں پہ الف مدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے ہا ہے اور ہا پہ زبر ہے، ہا پہ
زبر ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ الف مدہ ہے. میں پڑھوں گا منہا، میں ایسے نہیں پڑھ سکتا منہا، نہیں یہ غلط ہو جائے گا. یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے. میں ایسا نہیں پڑھ سکتا منہا، نہ میں پڑھوں گا منہا، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، منہا، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، منہا. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بھی الف مدہ کی ہی ہمارے پاس ایگزامپل ہے. انہا، انہا، یہاں پہ یہ الف ہے، الف سے پہلے ہا ہے اور ہا پہ زبر ہے. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ہا الف زبر ہا، انہا، انہا. ایسا نہیں پڑھ سکتے انہا، یہ غلط ہو جائے گا. ہم پڑھیں گے انہا. ایسے ہی ابصارہم، ابصارہم، یہاں پہ مدہ کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ الف مدہ ہے، یہاں پہ بھی الف مدہ ہے. کیوں؟ الف سے پہلے صاد ہے اور صاد پہ زبر ہے. ابصارہم، ابصارہم، ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے ابصارہم، غلط ہو جائے گا. زیادہ لمبا نہیں کرنا، ایک الف کی مقدار ہے، اس کو ذہن نشین کرنا ہے اور اس کی مشق بھی کرنی ہے. قرآن پاک کے اندر آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گے حروف مدہ کی. ابصارہم، ابصارہم، ابصارہم. ایسے ہی اب واو مدہ کی ایگزامپلز دیکھ لیجئے. یہ پہلی 4 الف مدہ کی مثالیں تھیں قرآن پاک سے. اب یہ دیکھیے واو مدہ کی ایگزامپل پہلی، اعوذ، اعوذ. اب یہاں پہ یہ دیکھیے واو ہے، واو سے پہلے پیش ہے، واو ساکن ہے، واو سے پہلے پیش ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ واو سے پہلے پیش ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہوتا ہے. یہ دیکھیے واو پہ جزم ہے اور اس سے پیچھے کیا ہے؟ پیش ہے. تو یہاں پہ یہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے. اعوذ، ہم پڑھیں گے اعوذ، ایسا نہیں پڑھ سکتے اعوذ، غلط ہو جائے گا. ایسا نہیں پڑھ سکتے، دوبارہ سنیے اعوذ، غلط ہو جائے گا. ہم پڑھیں گے اعوذ، اعوذ، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ لیں. ایسے ہی نیکسٹ ایگزامپل دیکھ لیجئے. یہ بھی واو مدہ کی ہی ایگزامپل ہے. یہاں پہ دیکھیے یؤمنون، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یؤمی، نون واو پیش نو، نون زبر نا، یؤمنون. یہ یہاں پہ واو مدہ ہے، واو پہ جزم ہے اور واو سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس؟ پیش ہے. اس وجہ سے یہاں پہ واو کیا ہے؟ مدہ ہے. ہم پڑھیں گے یؤمنون، ایسا نہیں پڑھ سکتا یؤمنون، نہ غلط ہو جائے گا. یہ چیز ذہن نشین کیجئے. یؤمنون، غلط ہو جائے گا. درست کیا ہے؟ یؤمنون، یؤمنون. ایسے ہی نیکسٹ ایگزامپل دیجیے واو مدہ کی. دیکھیے یہاں پہ یہ واو ہے، واو ساکن ہے، واو سے پہلے قاف ہے اور قاف پہ پیش ہے. ہمیں پتہ ہے کہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. یقول، 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 ایسا نہیں پڑھ سکتے یقول، غلط ہو جائے گا. یقول، غلط ہو جائے گا. درست تلفظ کیا ہے؟ یقول، یقول. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے. یہ بھی واو مدہ کی ہی ایگزامپل ہے. یہ دیکھیے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے لام ہے اور لام پہ پیش ہے، لام پہ پیش ہے، لام پہ پیش ہے. ہم پڑھیں گے قلوبنا، قلوبنا، قلوبنا. ہم ایسا نہیں پڑھ سکتے قلوبنا، قلوبنا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں پڑھ سکتے. ہم پڑھیں گے قلوبنا، قلوبنا، قلوبنا. نیکسٹ ایگزامپل یا مدہ کی. نیکسٹ ایگزامپل یا مدہ کی. یہ دیکھیے یہ یا ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے ہمارے پاس زیر ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس زیر ہے. ہم کیا پڑھیں گے؟ لِإِيلَافِ، لِإِيلَافِ. یہ دیکھیے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یا مدہ ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یا مدہ ہے. ہم پڑھیں گے لِإِيلَافِ،
लीईलाफी, ऐसा नहीं पढ़ सकता, लीईलाफी गलत हो जाएगा। हम पढ़ेंगे लीईलाफी, लीईलाफी। ये यहाँ पे खड़ी ज़बर आई है, ये भी मद्दा में ही आती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम हरूफ मद्दा को डिस्कस कर रहे हैं, अलिफ और या। फ़िलहाल हम उसी को देखेंगे। ये भी मद ही की एक किस्म है। अच्छा जी, ये या मद्दा है, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि या से पहले ज़ेर है, या से पहले ज़ेर है, और हम लोगों ने देखा डेफिनेशन के अंदर कि या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा कहलाता है। हम पढ़ेंगे लीईलाफी, 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 ऐसा नहीं पढ़ सकते, लीईलाफी नहीं, ऐसा गलत होगा। हम पढ़ेंगे लीईलाफी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये भी या मद्दा की ही एग्जांपल है। या साकिन है और इससे पहले ज़ेर है, इससे पहले ज़ेर है, इससे पहले हमारे पास क्या है, ये देख लीजिए, ये बा है और बा के नीचे ज़ेर है, बा के नीचे ज़ेर है। हमज़ा ज़बर आ, बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, अबी, 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 ऐसा नहीं पढ़ सकता, अबी नहीं, ये गलत होगा, अबी गलत होगा। दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या होंगे, अबी, एक अलिफ के बराबर खींचने, अबी, अबी, अबी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए या मद्दा की। ये देखिए, या साकिन है और इससे पहले सा है और सा के नीचे ज़ेर है, सा के नीचे ज़ेर है, और हमें पता है कि या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा कहलाता है, या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा कहलाता है। कैसीरन, 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 हम ऐसा नहीं पढ़ सकते, कैसीरन, कैसीरन, कैसीरन नहीं, हम पढ़ेंगे कैसीरन, कैसीरन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये भी हमारे पास देखिए या मद्दा की ही एग्जांपल है। ये हो गया हमारे पास या पे जज़म, और इससे पहले हमारे पास क्या है, फ़ा, और फ़ा के नीचे ज़ेर है, फ़ा के नीचे ज़ेर है, और हमें पता है या साकिन से पहले हमारे पास ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। तुख़फ़ी, तुख़फ़ी, ता पेश तुख़, फ़ा या ज़ेर फ़ी, तुख़फ़ी, तुख़फ़ी, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ऐसा नहीं पढ़ सकता, तुख़फ़ी लंबा कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। हम पढ़ेंगे तुख़फ़ी, तुख़फ़ी, तुख़फ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट कुरान पाक से एक मिसाल देख लीजिए इन तीनों हरूफ की, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, ये चीज़ ज़हन में रखें, ये जज़म होती है इसके ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए ज़रा कुरान पाक से एग्जांपल्स। ये दोनों तीनों हरूफ जो हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, तीनों की एग्जांपल मैंने सूरह वाक़िया में से ली है, तीनों की एग्जांपल सूरह वाक़िया में से ली है। कुरान पाक में सूरह वाक़िया मौजूद है, इसकी पहली आयत मुबारका। ये देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे किसकी एग्जांपल है, ये देखिए, ये अलिफ, अलिफ से पहले ज़ाल और ज़ाल पे ज़बर है, इसका मतलब है यहाँ पे ये अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है। इसको मैं पढ़ूँगा इज़ा, इज़ा, ऐसा नहीं पढ़ सकता, इज़ा, गौर से देखिए, ऐसा नहीं पढ़ सकता, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पे अलिफ, यहाँ पे भी ज़्यादा खींच दिया और उसके बाद यहाँ पे भी ज़्यादा खींच दिया। अगर मैं ऐसा करूँगा तो तलफ़ुज़ तब्दील हो जाएंगे। हरूफ मद्दा की जो हद है एक अलिफ के बराबर, उससे मैं बाहर निकल जाऊँगा। हम पढ़ेंगे इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। समझ आ रही है आपको? ऐसा भी नहीं पढ़ सकता, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, नहीं, इस सूरत में भी गलत होगा। ना ज़्यादा खींचना है और ना ही कम, बल्कि जो लिमिट रखी गई है उसके मुताबिक एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर ही खींचना है। हम पढ़ेंगे इज़ा वक़अतिल वाक़िआ,
ایک یہاں پہ یہ آ گئی الف مدہ کی ایگزامپل، الف سے پہلے زبر ہے۔ اسی طرح سے دوسری یہ دیکھیے، یہ الف آ گیا، الف سے پہلے واو اور واو پہ زبر ہے، یہاں پہ بھی الف مادہ ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی الف مادہ ہے۔ یعنی کہ دو مقامات ہیں اس آیت مبارکہ میں جہاں پہ ہمارے پاس الف مادہ آ رہا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، یہ دوسری ایگزامپل بھی ہمارے پاس سورہ واقعہ ہی میں سے ہے۔ یہ دیکھیے وحور عین، وحور عین۔ اب یہاں پہ دیکھیے دو ایگزامپلز آ رہی ہیں، واو مدہ بھی اور یا مدہ بھی۔ یہ دیکھیے واو ہے، واو پہ جزم ہے، اور اس سے پہلے ہمارے پاس ہا ہے اور ہا پہ پیش ہے، ہا پہ ہمارے پاس پیش ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، ہمارے پاس کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ واو مدہ کی ایگزامپل ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس واو مدہ کی ایگزامپل ہے۔ یہ دیکھیے واو پہ جزم ہے اور اس سے پہلے ہمارے پاس ہا پہ پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے، یہ ہمارے پاس واو مدہ ہے، واو مدہ ہے۔ وحور، وحور، ایسا نہیں پڑھ سکتا وحور عین، نہیں، یہ میں نے زیادہ لمبائی کر دی ہے، اس طرح سے غلط ہو جائے گا۔ ہم پڑھیں گے وحور عین، وحور عین، وحور عین، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ ہمارے پاس قرآن پاک سے ایگزامپل آ گئی، آیت مبارکہ لے کے یہ ہم لوگوں نے علیحدہ علیحدہ لیے ہوئے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تاکہ نیکسٹ لیکچر کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔